أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. اعوذ باللہ پڑھیے. اعوذ باللہ میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. من الشیطان شیطان سے. الرجیم مردود. بسم اللہ اللہ کے نام سے. الرحمن جو بے حد مہربان ہے. الرحیم مسلسل رحم کرنے والا ہے. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین جو سب جہانوں کا رب ہے. الرحمن بے حد مہربان. الرحیم مسلسل رحم کرنے والا. مالکی مالک. یوم الدین بدلے کے دن کا. سب سے پہلے ہم تھوڑی دیر رکیں گے مالک یوم الدین پہ. اس میں آپ چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ جو مالک ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک عظیم صفاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ملک بھی ہے. ملک کا معنی ہے بادشاہ اور مالک کا معنی ہے مالک جس کی ملکیت میں ہر چیز ہے. تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ جس کے اختیار میں الملک بادشاہت ہے اختیار ہے. قل اللہم مالک الملک کہا کیجئے اے اللہ جو کہ تمام اختیارات کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء جسے چاہتا ہے تو بادشاہت دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت کو چھین لیتا ہے. یہاں پہ ایک سوال ہے آپ نے میرے ساتھ اس پہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین خصوصاً کیوں کہا ہے؟ بدلے کے دن کا مالک. وہ آج بھی مالک ہے، وہ پہلے بھی مالک تھا، وہ ہمیشہ سے مالک ہے، وہ ہر دن کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر شخص کا مالک ہے. لیکن اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں صرف یہ کیوں مینشن کیا ہے بدلے کے دن کا مالک؟ آپ میں سے کوئی
اس کا اگر جواب دینا چاہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، بچوں میں سے کوئی یا سسٹرز میں سے، بچیوں میں سے کوئی۔ جی، بہت ساری اس کی وجوہات میں سے 2 وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی مالک ہے، لیکن اس وقت اس نے ہمیں عارضی طور پہ کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہوئے، عارضی طور پہ کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ میں اپنے ہاتھ کو اپنی مرضی سے ہلا رہا ہوں، حالانکہ یہ بھی اسی کی طاقت سے ہے، اسی کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے ہے۔ میں اپنی مرضی سے بول رہا ہوں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں اور بڑے بڑے عہدوں والے موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہیں۔ تو بدلے کے دن کا مالک ایک تو اس وجہ سے کہا گیا ہے، عبد الرحمن بیٹے آپ کی توجہ چاہیے خصوصاً، ایک تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن پوری طرح سے انسان کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو جھوٹے طور پر مالک سمجھتا تھا، میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں۔ نظر آ رہا ہوگا اس کو اپنی آنکھوں سے کہ حقیقی مالک اللہ ہی تھا۔ کیسے نظر آئے گا؟ وہ بھی اس کے بھی 2 طریقے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے اللہ دکھائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب دنیا جب موت کی آغوش میں ہوگی، آسمانوں کو اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے کے، آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے اللہ کہیں گے بتاؤ نا مالک کون تھا، بادشاہت کس کی تھی؟ سناٹا چھایا ہوگا، پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اللہ ہی اصل مالک تھا جو یکتا تھا، جو سب پہ غالب ہے۔ دوسرے اس طرح سے بھی انسان کو پتہ چل جائے گا کہ مالک تو اللہ ہی تھا کہ انسان اگر اپنی زبان سے بولنا بھی چاہے گا تو اس سے اس وقت یہ اختیار بھی چھین لیا جائے گا۔ زبان وہ بولے گی جو اللہ چاہیں گے۔ یہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ میرے ہوں گے لیکن بولیں گے اللہ کی مرضی سے۔ اللہ کہیں گے بتاؤ نا یہ کیا کرتا تھا، کہاں استعمال کرتا تھا؟ تو میرے ہاتھ اللہ کی مرضی سے بول بول کے بتا رہے ہوں گے کہ یا اللہ تو نے اس بندے کو ہاتھ دیے تھے، اس نے ان کا اچھا استعمال کیا تھا یا غلط استعمال کیا تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ٹانگیں میری ہوں گی، لیگز یہی ہوں گی، لیکن یہ بولیں گی اللہ کی مرضی سے اور سچ سچ بول کے بتائیں گی کہ یہ کہاں جاتا رہا تھا، نیکی کے راستے پہ یا برائی کے راستے پہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ قرآن مجید میں کہا ہے لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کوئی اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں قیامت کے دن اس کو کوئی اختیار نظر آ ہی نہیں رہا ہوگا اور سب کھل جائے گا کہ اصل مالک تو وہی تھا۔ اس وقت بھی وہ مالک ہے، لیکن عارضی طور پہ جو اس نے اختیار دیا ہے، انسانوں کو غلطی لگی ہوئی ہے کہ شاید ہم مالک۔ مجھے ان دنوں ایک چیز کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ہم کتنے کمزور لوگ ہیں۔ ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے کیا کیا ہمارے پاس موجود ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کرنا تھا تو ایک دن میرے گلے کو ایسی تکلیف ہوئی کہ مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اگر وہ نہ چاہے تو انسان کی آنکھ کھلے تو کھلی رہ جائے۔ سانس ذرا باہر لیں،
اندر جانے سے پہلے وہ نہیں چاہے گا تو سانس ادھر ہی رک جائے گا۔ میرے والد گرامی رحمہ اللہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے روٹی کا نوالا منہ میں ڈالا اور حلق میں اٹک گیا، نیچے گیا ہی نہیں، اسی دوران ہی فوت ہو گیا، پھنس ہی گیا گلے کے اندر۔ تو مالک تو وہ آج بھی ہے، لیکن آج انسانوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے۔ تو خصوصی طور پہ اللہ نے ایک تو اس وجہ سے کہا کہ اس دن انسانوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ مالک تو یہ تھا، مالک تو یہ تھا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ خصوصاً کہا بدلے کے دن کا مالک۔ پیچھے اللہ نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا تھا، رحمت کا تذکرہ کیا تھا، تو ساتھ ہی اللہ نے یہ بتانا ضروری سمجھا کہ دیکھو میں رحمان ہوں، میں رب ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی آزاد مرضی سے زندگی گزارو گے اور میں کوئی عدل و انصاف نہیں کروں گا۔ میں رحمان اور رب ضرور ہوں، لیکن میں ہر چیز کا بدلہ بھی دوں گا، اور ایک دن آئے گا جس میں ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ الدین کا معنی بدلہ ہے یہاں پر، کما تدینو تدانو، عربی میں کہتے ہیں کما تدینو تدان، جیسے کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور اس میں الجزا نہیں کہا، حساب نہیں کہا، الدین کہا ہے۔ الدین کے اندر عموم ہے، خیر کا بدلہ، شر کا بدلہ، بول کا بدلہ، سوچ کا بدلہ، آہٹ کا بدلہ، ایک ایک چیز کا بدلہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں ہم کوئی بھی کام کریں اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ نہ ہو۔ حتیٰ کہ آپ سوچ بھی سوچیں گے اچھی تو اس کا بھی بدلہ ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اب آپ نے ان آیات کو دوبارہ سننا ہے اور ایک خاص چیز پہ غور کرنا ہے کہ جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں اور ان آیات کے سٹائل اور اسلوب میں فرق آیا، ایک خاص چینج آ گئی یکدم، وہ آپ نے غور کرنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے، بے حد مہربان، مسلسل رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اس میں یہ اسلوب ہے، تھوڑی سی میں توجہ دلا رہا ہوں، جیسے ایک بہت بڑی ہستی ہے، ہمارے اندر براہ راست اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، کہہ رہے اللہ کی تعریف ہے، سب جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ چینج کہاں سے آئی ہے؟ اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، وہ چینج آپ نے بتانی ہے، اور آپ میں سے اگر کوئی بتا دے تو ڈاکٹر صاحب سے میں کہوں گا اس کو فوری انعام دے دیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ عمر بیٹے کیا چینج آئی ہے اسلوب کے اندر، بہت بڑی چینج ہے اور یکدم آئی ہے۔ بہت خوبصورت چینج آئی ہے۔ اب آپ معنی میں غور کریں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ خود آئے گی۔ تھوڑا سا میں اشارہ دوبارہ کرتا ہوں۔ پہلی آیات کے اندر ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑی ہستی ہے، ہم اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں پا رہے، ہمارے دل میں لیکن اس کی عظمت ہے اور اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں۔ تعریفیں اللہ کے لیے،
رب العالمین، رحمان، رحیم، اور ان کا مالک۔ اب کیا چینج آئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اتنی خوبصورت چینج ہے کہ جیسے ہم اس کی تعریف کر کے اس کے اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ اب ہم اس کو اللہ کہہ کے، رب کہہ کے نہیں، آمنے سامنے اس سے بات کرنے لگ گئے۔ تیری ہی ہم عبادت کریں گے، تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ جی کیا چیز ہے یہ؟ السلام علیکم جی وعلیکم۔ یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو جوڑ رہی ہے کہ ہم سبحان اور اللہ۔ عاجزی پیدا کر رہی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جی جی اصل میں اس کا یہ ہے کہ عاجزی ہے ایک۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں التفات۔ التفات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے غائب کے صیغے آ رہے تھے، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، بے حد مہربان، رحم کرنے والا، بدلے کے دن کا مالک۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے تو رب العالمین ہے، تو رحمان اور رحیم ہے، تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایسے ہم اللہ کی تعریف کر رہے تھے جیسے اتنی بڑی ہستی ہے کہ میرے اندر اتنی ہمت نہ ہو کہ میں براہ راست اس سے کوئی بات کروں، اس سے ڈائلاگ کروں، اس سے سرگوشی کروں، قریب ہو کے اس سے کچھ کہوں۔ تو یہ تین اس کی تعریفیں کرنے کے بعد میرا اور اللہ کا تعلق اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ اب اس کے اندر میں براہ راست اللہ سے بات کرنے لگ گیا ہوں۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں غائب سے ہم مخاطب کی طرف آ گئے۔ کس سے آ گئے؟ غائب سے مخاطب کی طرف۔ پہلے جو الفاظ چل رہے تھے ایک بہت بڑی ہستی ہے، اب بھی وہ بہت بڑی ہستی ہے، لیکن اب میرا اور اس کے ساتھ اتنا تعلق ہو گیا ہے کہ میرا اور اللہ کا ڈائلاگ شروع ہو گیا، میرا اور اللہ کا ایک ڈائلاگ اور مکالمہ شروع ہو گیا۔ اب آپ نے اس معنی میں اس کو کے اندر غور کرنا ہے کہ ہم اللہ کے کافی قریب ہو گئے اور یہاں ہم اللہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنے لگے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے ایک تو ڈاکٹر صاحب نے واقعہ بتایا تھا مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ کا، اور ایک مجھے اپنے والد محترم کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جب وہ یہ پڑھتے تھے نا آیت، آپ نے غور سے سننا ہے، یعنی ان کی تجوید کوئی بہت اچھی نہیں ہوتی تھی لیکن ان کے دل میں بڑی گہرائی۔ ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار بار کہتے تھے کا ایاک نعبد ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ شروع ہی سے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے تھے۔ جب آپ نے کہا تھا الحمدللہ تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب آپ نے کہا الرحمن الرحیم تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب آپ نے کہا تھا مالک یوم الدین تو اللہ نے جواب دیا تھا میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ اور ایک روایت میں فوض الی عبدی، مجھے مالک مان کے اب میرے بندے نے اپنے معاملات میرے حوالے کر دیے ہیں، میرے حوالے کر دیے ہیں۔ ایک اور بات بہت خوبصورت ہے جو اہل علم نے لکھی ہے کہ بدلے کے دن کا مالک، جب بدلے کے دن کو شو کیا جاتا ہے، جسٹس کو شو کیا جاتا ہے، عدل و انصاف کو شو کیا جاتا ہے، تو عموماً دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حاکم ہے، وہ جسٹس ہے، وہ منصف ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بدلے کے دن کا حاکم ہوں، بدلے کے دن کا جسٹس ہوں، بدلے کے دن کا جج ہوں، بدلے کے دن کا منصف ہوں، یہ نہیں کہا۔ کیا کہ بدلے کے دن کا مالک۔
کیونکہ جو جج یا جسٹس ہے وہ ایک قانون کا پابند ہوتا ہے، ایک قانون کا پابند ہوتا ہے، اللہ پابند نہیں ہے، اور اس کا پابند نہ ہونا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس نے قانون تو بنایا کہ جس نے یہ گناہ کیا وہ جہنم میں جائے گا، اگر وہ اس کا پابندی ہوتا تو پھر وہ لازمی جہنم میں ہی جاتا۔ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، مجھے تو لگتا ہے اس میں بھی اللہ کی محبت ہے کہ وہ چاہے گا تو 99 گناہوں کے رجسٹر بھی ہوں گے تو کہے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو مالک ہونا ہمارے فائدے کے لیے، اس کا مالک ہونا ہمیں فائدہ دے گا، ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہماری کوئی نیکی وہ رکھ لے، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس نیکی کا ثواب تو 10 گنا 100 گنا 700 گنا تھا، وہ کہے کہ میں مالک ہوں، میں تجھے 1,00,000 گنا دے دیتا ہوں۔ قانون تو یہی تھا کہ فلاں جو کبیرہ گناہ ہے جو اس کا ارتکاب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو وہ مالک ہے، وہ اس کو ہماری کوئی نیکی دیکھ کے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں معاف کر سکتا ہے اور کرے گا بھی۔